السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکے۔ مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں، کل تھے ہو جائیں گے۔ آج کی بات اپنی آواز کو بلند نہ کرو، بنائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر دیتی جاتی ہے۔ نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے بس وہی حال اچھا۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے پھر بھی خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو پھر بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس بھی لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ درختوں سے پتے جھڑتے پتے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ عروج کو زوال ہے اور زندگی کے بعد موت ہے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ غیروں کے سہارے رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے اقبال۔ حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ عجیب ہے اس دنیا کے لوگ، بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوئے ہوں۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہوتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں۔ کاش رشتوں کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی، انسان جان تو سکتا کہ کتنی مدت تک ساتھ اچھا چل سکیں گے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ مینڈک کو چاہے سونے کی کرسی پر بٹھا لو، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، چھلانگ لگا کر گندگی میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو آپ جتنی مرضی عزت دے دیں وہ اپنی اوقات ضرور دکھاتے ہیں۔ چہروں کو بے نقاب کرنے میں اے برے وقت تیرا 100 بار شکریہ۔ ان لوگوں کی قدر کریں جن کی وجہ سے آپ اس مقام پر ہیں۔ زندگی میں بہت سے دوستوں کی مثال ان ٹائروں جیسی ہوتی ہے جو ساتوں ہوتے ہیں پر وقت پر کام نہیں آتے۔ میرے اچھے وقت نے تو دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ یہ اچھا ڈرامہ سیکھ لیا ہے لوگوں نے، پہلے غصہ کرتے ہیں، بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ ہم غلطی پر تھے تو کہتے ہیں میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ بندہ پوچھے صرف بلڈ تمہارے اندر ہی ہے کیا؟ اور سامنے والا تو جیسے CNG پر چلتا ہے۔ اگر جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکانے میں کیا حرج ہے؟ لوگ منتظر تھے کہ ہمیں ٹوٹتا دیکھیں، ہم ضبط کرتے کرتے پتھر کے ہو گئے۔ سستی چنگم اور گھٹیا لوگ شروع میں ہی میٹھے لگتے ہیں، رنگوں میں وہ رنگ کہاں جو رنگ لوگ بدلتے ہیں۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہتر ہے۔ قرآن مجید پڑھا کریں،
کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ کسی کے رنگ روپ، قد کاٹ، نین نقش وغیرہ میں نقص نکالنے سے پہلے اللہ کے اس فرمان کو سوچ لیا کریں۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کی کہ پہاڑیں دور کی، اور اس امن و ایمان والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ ساری بات طلب کی ہے، چاہت کی ہے، لگن کی ہے، پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور راستے بھی بنتے ہیں۔ رشتے توڑنے تو نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھانا بھی تو نہیں جا سکتے۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائیں، مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ آدمی اپنے معمولی پیسوں کے بدلے گلے سڑے پھل لینے سے انکار کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کے سیاہ اور خراب دل کے بدلے جنت عطا فرما دے گا۔ افسوس، آج انسان کی سب سے بڑی خوشی دوسروں کی ناکامی میں ہے۔ ظاہری خوبصورتی میں کسی کا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ باطن خوبصورت ہو، دل صاف اور سوچ مثبت ہو، یہی اصل خوبصورتی ہے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہے یا خیالات ملتے ہیں۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال تو کوئی ضرورتوں سے پریشان، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھوٹی پر لٹکی خواہشوں کی کٹ گھڑی سے۔ ٹھیک ہے، دہشت بھی ہوں، باغ بھی ہوں، دریا بھی ہوں، جس کو جیسا نظر آؤں مجھے ویسا سمجھے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔